صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ عاشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ امید ہے کھانے کا وضو آپ نے کر لیا ہوگا۔ نیت کیجیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا، پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے میسر ہوا تو سیدھے کی چھوٹی کے برابر والی انگلی کو موڑ کے اس میں ربڑ بینڈ پہنوں گا۔ جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ ہڈی، گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا۔ اٹھنا ہوا تو جو کھانے میں مشغول ہوں گے ان سے اجازت لے لوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا واجد سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے
بڑی بات نہیں، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ آہ پلے چل نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تڑپ رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ نہ چھوڑے چھوٹے
نماز تراوی کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول 19ویں تراویح ادا کرنے کے بعد جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ ٹھہریے، پہلے نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو نیچے نگاہیں کیے، ذہن کو خیالات سے پاک کر کے حسب حال اچھی اچھی نیتیں حصول ثواب کے لیے کر لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی، بالوں وغیرہ کو سہلانے، چادر، دری وغیرہ کے تنکے، دھاگے کھینچنے، توڑنے، نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے، اچھی طرح سنوں گا۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہنوں کو جو دوپٹہ اگر وہ اس طرح کا اوڑے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہو، اور اسی حالت میں اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو نماز کا کیا ہوگا؟ ہاں، اگر بال اس میں سے ظاہر ہو رہے ہیں، جو باریک دوپٹے آتے ہیں ململ کے اور طرح طرح کے کپڑے اب تو باریک نکل پڑے ہیں، ان سے اگر دوپٹوں کی سیاہی چمکتی ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اسلامی بھائیوں کو بھی بڑا مسئلہ بھی، عید کے دنوں میں بھی ایسے یہ مہین کپڑے لے آئیں گے باریک، اب بھی پہنے ہوں گے، یہ غور کریں اگر اکیلے میں جا کر تو شاید ان کو ان کے سمجھ پڑے گی۔ تو چلو، یہ جیسے آستین سے ہاتھ چمک رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، یہ رانے چمکتی ہیں، ایسے کتنوں کے پاجامے میں نے خود بدلوائے ان کو سمجھا کر، رانے، پنڈلیاں، پنڈلی چمکے تب بھی چل جائے گا، گھٹنے جنہیں ستر چمکتا ہے، رانے چمکتی، ایسے باریک باریک کپڑوں کے پاجامے شلواریں پہن کے چلے آتے ہیں مسجدوں میں۔ اپنے اسلامی بھائی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، کپڑا خرید لیتے ہیں یا گھر والے خرید کے دے دیتے ہیں، بنوا کے دے دیتے ہیں، یہ چڑھا لیتے ہیں، مسئلہ پتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسا باریک کپڑا جس سے بدن کی رنگت، کھال کی رنگت جھلکے چمکے، تو اگر وہ ستر قدر مانے اس میں چمکے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ اب آپ اپنے طور پر اپنے اپنے پاجاموں پر کسی کو مت دکھانا، نہ نہ نہ، کوئی اس طرف دیکھے گا وہ بھی پھنسے گا۔ خود آپ یہ ستر جو ہے نا، اس کا ایریا جو ہے نا، یہ کافی بڑا ہے، گھٹنوں سمیت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ ہر طرف گولائی میں جو بھی بدن کا حصہ نہیں، سب سترے عورت کہلاتا ہے۔ عورت میں نے چھپانے کی چیز، تو یہ سب پردے کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ ہے۔
تو اس کو تو موٹے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے، نہ کہ یہ بالکل باریک باریک پتلے پتلے، آج کل ایک سے کپڑے نکلے ہیں، پتہ نہیں کیا الا بلا ہوتی ہے کپڑوں میں، ایسے باریک باریک بنا دیتے ہیں، چمکیلے بھڑکیلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سفید کپڑوں میں بھی چمکتا ہے، رنگین کپڑوں میں بھی چمکتا ہے، بہت پتلے ہوتے نا جب تو اوپر کا بدن چمکے، مرد کا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، رانیں نہیں چمکنی چاہیے۔ اگر کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ اگر بالفرض پتلا کپڑا ہے بھی اور وہ ران وغیرہ چمکتی بھی ہے جب کرتا اٹھے تو، اور اگر وہ کرتا واقعی سنت کے مطابق کرتا ہے تو وہ اس میں ڈھک جاتا ہے، تو پھر وہ نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ Usman Attari, and I am from Birmingham, UK. And my question in the court of Ahmadi Ahl Sunnat is this, that if someone cannot keep an obligatory fast, for example, they have to take medicine every 3 hours during the day. Bera Baba Jan, what would you say about such a person, and is such a person allowed to sit in i'tikaf? Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور اسے ہر 3 گھنٹے کے بعد دوائی لینی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کیا اسے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے، چاہے بیماری سے بھی روزہ اگر چلا جاتا ہے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا، اس کے لیے منت کے اعتکاف کے لیے، ہاں نفلی اعتکاف تو ایک لمحے کا بھی ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ واقعی وہ ایسے بیمار ہیں کہ ان کو کسی طبیب نے، طبیب حاذق غیر فاسق نے اگر یہ کہا ہے، انہیں ایسا ماہر ڈاکٹر جو شریعت کا پابند ہو، فاسق نہ ہو، اس نے اگر کہا ہے تو یہ روزہ چھوڑ سکیں گے، اور 3 گھنٹے میں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا اپنا ان کا تجربہ ہے کہ یہ نہیں لیتے تو بیمار ہو جاتے ہیں مزید، یا دیر میں اچھے ہوں گے، یا عقل چلی جائے گی، یا جان چلی جائے گی، تو ایسی مجبوری کی حالت میں ٹھیک ہے یہ روزہ فی الحال نہ رکھیں، لیکن بعد میں جب صحت بحال ہو تو قضا کرنا فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ ثواب کمانے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، بہت توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ آپ نے امید ہے کھانے کا وضو کر لیا ہوگا، کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، بھوک سے کم کھاؤں گا، کھانے اور پینے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، حرص سے بچوں گا، دوسروں کے نوالے نہیں تاڑوں گا۔ اس طرح بڑے بڑے نوالے جلدی جلدی نہیں کھاؤں گا کہ لوگ مجھے حریص سمجھیں۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ ہڈی، گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ اس میں دانے مسالے وغیرہ ہوئے تو اس کو بھی پلیٹ میں جھاڑ کر صاف کر لوں گا۔ روٹی ہوئی تو سالن کے برتن کے اوپر کر کے اس طرح الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے اس طرح توڑوں گا کہ اس کے ذرات جو ہیں وہ کھانے کے برتن ہی میں گریں، دسترخوان پر گر کر ضائع نہ ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم. شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. اے رب کے حبیبا حبیب
یا رسول اللہ رب کے حبیب نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 1431 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کے 19ویں روزے کی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، نگاہ نیکی کیے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں تاکہ نیتیں بآسانی ہو پائیں اور ثواب میں ہمارے اضافہ ہو. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. کسی روزہ دار کو ہم روزے کی حالت میں بھول کر کھاتا پیتا دیکھیں تو اس کو یاد کرائیں یا نہ یاد کرائیں؟ اس کو یاد دلانا واجب ہے، نہیں دلائیں گے گناہگار ہوں گے. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ جوان ہے تو یاد دلائے، بوڑھا ہے تو نہ دلائے. بوڑھے میں بھی یہی کہ وہ ایسا کمزور ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے گا، جوان بھی ایسا کمزور ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا. تو ایسی صورت میں اس کو یاد نہ دلائے کہ وہ جو کھا پی رہا ہے بے خیالی میں، روزہ یاد نہیں ہے، تو اس کو روزے پر قوت دے ہو جائے گی، اللہ اس کو کھلا رہا ہے کہ وہ روزہ پورا کر لے.
اور اس کو یاد نہیں دلائیں گے تو ظاہر ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا، اور بے خیالی میں پیٹ بھر کے کھا لینا، روزہ یاد نہ ہو اور پیٹ بھر کے کھا لینا، اس میں بھی روزے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بوڑھا ایسا طاقتور ہے کہ وہ روزہ پورا کر لے گا، تو اب تو اس کو یاد دلانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات وضو کیے ہوئے کافی وقت گزر جاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو ہے یا نہیں ہے. اس صورت میں ان کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا انہیں وضو کر لینا چاہیے؟ وضو اس وقت ٹوٹا ہوا مانا جائے گا جبکہ ایسا یقین ہو کہ قسم کھا سکے. جیسے کہ استنجا خانے سے نکلا پیشاب کر کے اس کو برابر یاد ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے خدا، یہ کہہ سکے گا خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے. باقی یہ دیر ہو گئی اور بولا بہت دیر ہو گئی، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا، اتنی دیر تک کہا رہا ہوگا وضو، یہ سب وسوسے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرے. اس طرح وضو ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے مطلب 100 گھنٹے ہو جائیں اور کوئی ایسا فعل اس نے نہیں کیا وضو توڑنے والا تو اس کا وضو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں. Yeah.
ذلیلوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔